امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہر چیز میں جب ہم اس کا وہ تقابلی جائزہ لیں گے نا، ہندو مت کا تقابلی جائزہ جب ہم اسلام کے ساتھ کریں گے نا، اس وقت آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گا جب ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں گے کہ مثال کے طور پر ہندو میں خدا کا تصور کیا ہے، اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، ہندو میں رسالت کا تصور کیا ہے، اسلام میں رسالت کا تصور کیا ہے، ہندو میں مذہب کا تصور کیا ہے، اسلام میں مذہب کا تصور کیا ہے، اسلام میں نجات کے کیا کیا طریقے ہیں اور ہندوازم میں نجات کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ آپ کو بالکل واضح طور پر آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ادھر ہم اس کو ابھی پڑھ لیتے ہیں کہ ہندو مذہب نجات کی بنیادی کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے۔ کتنے؟ نمبر 1، یہ انہوں نے کو مارگا لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے، میں آپ کو صحیح۔ نمبر 1 ہے کرما مارگ، کرما مارگ۔ نمبر 2 گیان مارگ۔ نمبر 3 بگتی مارگ۔ کتنے ہو گئی؟ 3۔ کرما مارگ، گیان مارگ، بگتی مارگ۔ کرما مارگ کا مطلب ہے راہ عمل، یعنی کہ عمل کر کے جو ہے نا نجات حاصل کیا جائے، نمبر 1۔ گیان مارگ کا مطلب ہے راہ علم، یعنی علم کے ذریعے ہم نجات حاصل کریں گے، اور بگتی مارگ کا مطلب کیا ہے؟ راہ ریاضت، جس طرح ہم لوگ ہماری یوں شیوخ ہو اور اس طرح جو چلے نکالتے ہیں اور خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو بگتی مارگ کہا جاتا ہے ہندوازم کے فلسفے میں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو نجات کے کتنے طریقے ہیں؟ نمبر 1 کرما مارگ، اس کو راہ عمل بھی کہا جاتا ہے، گیان مارگ راہ علم، بگتی مارگ راہ ریاضت۔ اب راہ عمل کیا ہے؟ راہ عمل اب اس کو یہ ہے نا کہ عمل کیا جائے، اور راہ عمل کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا 4 خاندانوں میں پھر تقسیم کر دیا ہے۔ کتنے خاندانوں میں؟ ذاتوں میں 4۔ نمبر 1 برہمن، نمبر 2 کشتری، نمبر 3 ویش، نمبر 4 شودر۔ برہمن کا کام کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ یعنی کہ حکومت کرے گا، علم حاصل کرے گا، جو علم نہیں ہوتا جس میں یہ پروہت ہوتے ہیں اور رشی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ برہمنوں کا کام ہے۔ کشتریوں کا کیا کام ہے؟ کشتریوں کا کام یہ ہے کہ یہ بس اور کچھ نہ کرے، برہمنوں کو خیرات دے اور اس طرح جنگوں میں یہ شرکت کرے۔ ویش کا کام یہ تھا کہ یہ زمینداری کریں گے، مویشی گائے بھینس یہ پالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شودر کا مطلب یہ سب سے حقیر ترین طبقہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ مذکورہ ان تینوں کی خدمت کرنا، مذکورہ ان تینوں کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ راہ عمل تھا۔ اچھا، راہ علم کیا ہے؟ راہ علم کا مطلب بھی یہی ہے کہ علم حاصل کیا جائے، یعنی علم حاصل کیا جائے، جس طرح ان کے پروہت ہوتے ہیں، جس طرح ان کے رشی ہوتے ہیں، یعنی راہ عمل کے ذریعے نجات حاصل کر بہت زیادہ زور دیا، جس کے نتیجے میں تناسخ آوگان کا نظریہ سامنے آیا۔ بعد میں جب ہندو مفکرین نے غور کیا تو پتہ چلا کہ صرف راہ عمل پر چلنے سے نجات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سب سے پہلے یہ قابل عمل ہے کہ عمل کیا چیز ہے، اور اس نمبر پر یہ کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے یا انسانی عمل اور رد عمل کے دائرے سے نکل کر نجات حاصل کیا جائے۔ لیکن اس میں پتہ کیا ہے؟ ان کا الٹا نظام ہے۔ اسلام میں پہلا راہ علم ہوتا ہے، پہلے بندہ علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ ہندو میں یہ الٹا ہے، پہلے عمل کرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ علم وہ کرے گا، تو یہ ان کا الٹ ہے۔ اور بگتی مارگ جس کو راہ ریاضت بھی کہتے ہیں، تو اس کا خلاصہ اگر میں بتا دوں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخصی خدا کی کیا جائے، ان کی عبادت کی جائے، خانقاہوں میں رہ جائے، اچھی اچھی کام کیے جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ راہ ریاضت اور بگتی مار بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، نیچے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہے نا کہ ہندو میں ذات پات کی تفریق، ہندو میں ذات پات کی تفریق، ذات پات کی تفریق، ہلو، اچھا، ذات پات کی تفریق وہی ہے کہ انہوں نے خود کو 4 طبقوں میں ذاتوں میں تقسیم کیا۔ برہمن ہے، کشتری ہے، ویش ہے اور شودر ہے، اور میں نے آپ کو ہر ایک کا کام بھی بتا دیا کہ یہ ہر ایک جو ہے نا یہ کام اس طرح ہے، اور ان کی ویدوں میں بھی لکھا ہے، اپنشد میں بھی لکھا ہے یہ ذات کی اس طرح تقسیم، ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کس نے؟
नहीं, कर्मा मार में तो यही कुछ होता है ना। इन्होंने तो सिर्फ किया है कि कर्मा मार है क्या चीज़, तो उसमें 4 ज़ातों के बारे में बताया भी गया है ना कि कर्मा मार में अमल का यही तरीका कार है कि ये लोग ये अमल करेंगे तब ये आगे जो है ना निजात हासिल करेंगे और कामयाब होंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं, यानी कि इसमें यह है कि इस अमल को कैसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। इल्म का मतलब यही है कि जो हम तरीक़ा कार करते हैं ना, इसके लिए क्या असबाब होनी चाहिए, इसको किस तरीक़े से हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, क्या असबाब इसके लिए मुहैया करने होंगे वग़ैरह वग़ैरह। ठीक है, और बगती मार जो है ना वो तो राह रियादत है, वो भी मैंने बता दिया आपको। हिंदू में ज़ात पात की तफरीक ये पहले का खुलासा मैंने पहले बता दिया था, इसमें इतना कुछ है भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और हिंदू मज़हब में शूदर की हैसियत है, तो शूदर की हैसियत तो वही है कि जो मैंने बता दिया कि ये सब दुखों के लिए पैदा हुआ है। अगर कोई कहते हैं कि अगर किसी शूदर की बीवी हो और बराहमन आ जाए और किसी शूदर की बीवी के पर हाथ रख के वो उसे ले जाना चाहे तो वो उसको ले जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं होता, बुराई नहीं होती। हाँ, अगर कोई शूदर जो है ना वो किसी ब्राह्मण ज़ात या कुश्तरी ज़ात के साथ कोई इस तरह काम करे तो उसके बदले में इनके साथ बहुत बुरा रवैया जो है ना वो किया जाता है। ठीक है ना, और बाकी जो है ना वो ब्राह्मण को कुली छूट है, कुश्तरी को भी छूट है और इस तरह शूदर वगैरह भी है, लेकिन ये जो वीश जो के बाद जो शूदर है ना ये बहुत ही वो है।